یہ لیجئے لحن کا بیان. سب سے پہلے لحن کے معنی. لحن کے معنی کیا ہے؟ غلطی کرنا. ٹھیک ہے، لحن کے معنی غلطی کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے. اور لحن کی تعریف تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا، یہ لحن کی تعریف ہے. جیسے پیچھے جو مقدمہ بیان کیا گیا اس کے اندر تجوید کے معنی بیان کیے گئے کہ تجوید کے معنی جو بھی بیان شروع ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے اس کے معنی ہی سمجھنے ضروری ہوتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. جیسے تجوید ہم نے شروع کی وہاں سب سے پہلے بیان کیے گئے تجوید کے معنی، پھر اس کی تعریف. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جیسے یہاں لحن کے معنی غلطی کرنا اور لحن کی تعریف تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا. یا تو پڑھنا تجوید کے خلاف مطلب ہے جو قواعد ہیں جہاں اظہار ہے اظہار نہیں کر رہے ہیں، جہاں اخفاء نہیں کر رہے ہیں، مد جس کو جہاں جتنا کھینچنا چاہیے نہیں کھینچ رہے ہیں، تو یہ تجوید کے خلاف ہوا. ٹھیک ہے، اور غلط پڑھنا، غلط کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ہاں ہے اس کو چھوٹی ہاں پڑھ دیا، کہیں جس حرف کو نہیں کھینچنا اس کو کھینچ دیا، جس کو کھینچنا ہے اس کو نہیں کھینچا، تو یہ غلط پڑھنا. تو لحن کی تعریف تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا. ٹھیک ہے، لحن کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک لحن جلی، نمبر دو لحن خفی. لحن جلی ایسی غلطی جو واضح ہو، واضح غلطی، بالکل کھلی ہوئی غلطی، اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے. یعنی جو قرآن پڑھنا جانتا ہے، تجوید اس نے نہیں سیکھی ہے، تجوید کے قواعد نہیں جانتا، لیکن قرآن پڑھنا جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو قرآن پڑھنا جانتا ہے لحن جلی کو وہ بھی پہچان لے گا کہ یہ اس نے بڑی غلطی کر دی ہے. کسی جگہ کسی حرف کو کھینچنا نہیں، اس کو ہم نے کھینچ دیا. جیسے الحمدللہ، دال کو کھینچنا نہیں، جلدی سے پڑھنا ہے، حرکت ہے اس کے اوپر، لیکن کسی نے پڑھ دیا الحمدللہ تو دال کو جو کھینچ دیا. جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اگرچہ وہ تجوید کے قواعد نہیں جانتا تو اس غلطی